اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، اہل تشیع حضرات کی طرف بہت سے اہل علم حضرات عقیدہ تحریف قرآن کی نسبت کرتے ہیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ جو موجودہ قرآن مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے، مسلمان اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ جو قرآن رسالت مآب کی ذات نے امت کے حوالے کیا تھا، مسلمانوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے۔ اصل قرآن امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت جب ظہور فرمائیں گے تو اپنے ساتھ اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ یہ تمام باتیں اہل تشیع مسلک کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اور خلاصہ کلام کیا ہے ان باتوں کا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، شیعہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، کمی اور زیادتی کے قائل ہیں۔ اس قرآن کو جو 1400 سال سے سینہ بسینہ مسلمانوں کے پاس آتا رہا ہے، مسلمانوں میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے دلیل یہ دیتے ہیں کہ شیعہ مذہب کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں جس سے عقیدہ تحریف قرآن ثابت ہوتا ہے، اور شیعہ کی طرف اس عقیدے کی نسبت جائز ہو جاتی ہے۔ میں ایک مجلس، ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں سنی شیعہ علماء کو دعوت اصلاح۔ اس میں میں نے یہی بات بیان کی ہے کہ ایک دوسرے کی مسلک کی کتابیں پڑھ کر خود ہی فیصلہ نہ کریں۔ سنی شیعہ کتابیں پڑھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ یہ تو میرے نقطہ نظر کی تائید میں ہے، اور شیعہ سنی کتابیں پڑھ کر یہ فیصلہ نہ کرے کہ یہ میرے نقطہ نظر کی تائید میں ہے۔ ہر بندہ جس مسلک کی کتاب پڑھ رہا ہے اس مسلک کے عالم سے اس کی وضاحت لے، تبھی بات بنے گی، ورنہ یہ علمی خیانت ہے۔ اور یہی مسئلہ کہ شیعہ کی طرف عقیدہ تحریف قرآن کی نسبت کی جاتی ہے کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ موجودہ قرآن کو معاذ اللہ غلط مانتے ہیں، غیر مستند مانتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ شیعہ کتابوں میں روایات ملتی ہیں قرآن کے تحریف شدہ ہونے کی۔ تو بھائی آپ شیعہ علماء سے اس کی وضاحت لیں، وہ ان روایات کو کس درجے میں مانتے ہیں۔ اور اگر بات صرف روایات کی ہے تو صرف شیعہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہوں گے، سنی بھی تحریف قرآن کے قائل ہو جائیں گے، اور یہ عقیدہ اہل سنت کی طرف بھی تھوپا جا سکتا ہے۔ اس عقیدے کی نسبت سنیوں کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسی روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملتی ہیں۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ میں اہل تشیع کی کتب سے چند روایتیں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس سے بہت سے اہل علم اہل تشیع کی طرف تحریف قرآن کی نسبت کرتے ہیں، جو ویسے ہی نامناسب بات ہے۔ تفسیر صافی میں ایک روایت ہے، ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بہت سی آیات نکال بھی دی گئی ہیں اور زیادہ بھی کی گئی ہیں۔ اسی طرح تفسیر صافی میں ایک اور روایت ہے، بے شک جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ پیدا کیا جائے گا اور جو کچھ پیدا ہو رہا ہے سب قرآن میں موجود ہے، اسی قرآن میں لوگوں کے نام تھے جو اس میں سے ساقط کر دیے گئے۔ اب ان روایتوں سے تحریف قرآن کا تاثر تو ملتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے شیعوں کا، لیکن کیا یہ روایتیں معتبر ہیں؟ روایات کی بنیاد پر تو عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ اسی طرح اصول کافی میں ایک روایت ہے، ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ جبرائیل جو قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے تھے وہ 70,000 آیات پر مشتمل تھا۔ موجودہ قرآن میں 6200 کے قریب تقریباً آیات ہیں، اس روایت میں 70,000 آیات کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت اصول کافی میں ہے، احمد بن ابو نصر نے بیان کیا کہ مجھے ایک قرآن مجید سیدنا علی نے دیا اور ساتھ حکم دیا کہ اسے پڑھنا نہیں،
سو میں نے کھولا تو سورۃ البینہ کی تلاوت کی تو اس میں 72 قریشیوں اور ان کے آباء و اجداد کے نام تھے۔ اب موجودہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت شیعہ کتابوں میں ملتی ہے کہ شیعوں کا قرآن 90 پاروں پر مشتمل ہے اور 70 گز لمبا ہے، 70 گز لمبا ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، اس طرح کی تمام تر روایات کس درجے کی ہیں اور ان روایات کا کیا حکم ہے، یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں اہل سنت کی کتابوں سے چند روایات آپ کو سنا دوں اسی قسم کی، کہ کیا یہ سب تحریف قرآن کے عقیدے کو دعوت دیتی ہیں، کہ سارے قرآن کو تحریف شدہ مانتے ہیں روایات کی بنیاد پر۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ترتیب کے لحاظ سے، اور دوسری آخری سورت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب اس کے بارے میں روایات میں کیا آتا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو یوں پڑھا کرتے تھے، غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، غیر کا اضافہ کیا ہے۔ اب یہ بھی ایک روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو قرآن کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے مصحف میں یہ دو صورتیں موجود ہی نہیں تھی۔ جو قرآن کا نسخہ ان کے پاس تھا، مصحف عبداللہ ابن مسعود، اس میں یہ دو صورتیں ہی نہیں ہیں، چونکہ وہ اس کو قرآن کا حصہ ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ انہیں قرآن کی صورتیں شمار ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ نماز میں بھی ان صورتوں کی تلاوت نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کہا کرتے تھے کہ قرآن کے ساتھ ایسی چیزیں خلط ملط نہ کرو جو اس میں سے نہیں ہے۔ حضور نے تو ان دونوں صورتوں کے ساتھ فقط پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا، دو صورتوں کو سرے سے ہی قرآن سے نکال دیا۔ اب یہ کیا تحریف قرآن نہیں ہے؟ یہ اہل سنت کی کتابوں کی روایات ہیں۔ ایک اور روایت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ایام میں سورۃ الاحزاب 200 آیتوں کی پڑھی جاتی تھی۔ پھر جس وقت سیدنا عثمان نے مصاحف لکھے، اس وقت ہم نے اس سورت سے بجز موجود مقدار کے کچھ نہیں پایا۔ اب موجود سورۃ الاحزاب کی جو اس موجودہ قرآن میں سورۃ الاحزاب کی آیات 200 سے کم ہیں، تو حضرت عائشہ کے اس قول کا کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ وضاحت اس کی موجود ہے، لیکن روایات کی بنیاد پر تو اس طرح نہ کریں۔ شیعوں پر اتنا بڑا الزام لگا دیا صرف روایات کی بنیاد پر، تو یہ روایتیں جو اہل سنت کی کتابوں سے پڑھی جا رہی ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ کیا سنی بھی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح شیعوں پر الزام ہے؟ ایک اور روایت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص یہ کہے کہ میں نے تمام قرآن اخذ کر لیا ہے، در حالانکہ اسے یہ بات معلوم نہیں کہ تمام قرآن کتنا تھا، کیونکہ قرآن میں سے بہت سا حصہ جاتا رہا ہے، لیکن اس شخص کو یہ کہنا چاہیے کہ تحقیق میں نے قرآن میں سے اتنا حصہ اخذ کیا ہے جو کہ ظاہر ہوا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، ایک عجیب روایت آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کے 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی، اور یہ بھی شیعہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسے بھی شیعوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رجم کی آیت اتری کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے، اسے رجم کہتے ہیں۔ رجم کی آیت اتری اور بڑے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی رضاعت، کہ بڑا آدمی کتنی بار دودھ پیے تو وہ رضاعت کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ رجم کی آیت اتری اور بڑے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے کی، اور یہ دونوں آیتیں ایک کاغذ پر لکھی تھیں میرے تخت کے تلے۔ جب حضرت کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے تو گھر کی پلی ہوئی بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔
اب یہ دونوں آیات قرآن میں نہیں ہے، نہ آیت رجم ہے، نہ بڑے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے والی، یہ دونوں آیتیں قرآن میں نہیں ہیں، یعنی کہ بکری کھا گئی اور یہ دونوں آیتیں قرآن سے حذف ہو گئیں، ختم ہو گئیں، قرآن غیر محفوظ ہو گیا اگر یہ قرآن کی آیات تھی۔ اب اس طرح کی تمام تر روایات کا کیا جواب دیا جائے؟ ایک اور روایت آپ کو سناؤں اہل سنت کی کتابوں سے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آیت رجم کے بارے میں بیان کرتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر لوگوں کے یہ کہنے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا تو میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا۔ کس چیز کو؟ آیت رجم کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا، کیونکہ ہم نے اس آیت کو خود پڑھا ہے۔ لوگوں کے خوف سے قرآن کی آیت کو قرآن میں نہیں لکھا گیا۔ اب یہ بھی ایک روایت ہے۔ اب آقا علیہ السلام سے حضرت عمر اٹھ کر حضرت کی خدمت میں آگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آیت رجم لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ عمر بن عاص فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے حضرت کے پاس حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اس آیت کو لکھوا دیجئے، آیت رجم کو، لیکن آپ نے اس بات کو گویا ناپسند فرمایا۔ اب آقا علیہ السلام خود یہ آیت نہیں لکھوا رہے قرآن کے اندر۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو یہ تمام تر روایتیں عقیدہ تحریف قرآن کو ثابت کر رہی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے۔ اگر شیعہ کی کتابوں سے عقیدہ تحریف قرآن ثابت ہوتا ہے تو سنیوں کی کتابوں سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ دونوں گھروں کی روایات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب آئیے اہل تشیع حضرات ان روایات کو کس طرح لیتے ہیں کہ کیا یہ روایات معتبر ہیں؟ ایک اور روایت اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر دو جس کی تو حیرت ہے، ساری حدیں ہی پار کر دی اس روایت نے۔ اس کی تعویل اور وضاحت موجود ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ سید عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو رات کے وقت کچھ تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیت یاد کرا دی جسے میں فلاں فلاں صورت میں سے بھول چکا تھا۔ محمد معاذ اللہ قرآن کی صورت بھول گئے، آیات بھول گئے، استغفر اللہ۔ ظاہر روایت کے ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ تمام تر روایتیں شیعہ کتابوں میں بھی ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، دونوں گھروں کے پاس اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو ہم اس طرح نہ کریں کہ شیعہ کی کتابوں سے روایات اٹھا کر عقیدہ تحریف قرآن ثابت کر کے اہل تشیع کو کافر قرار دے دے۔ یہ علمی خیانت ہے، یہ کوئی تحقیق کی بات ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اہل تشیع حضرات ان روایات کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں۔ علامہ جواد البلاغی لکھتے ہیں کہ یہ روایات بیان کرنے والے راویوں میں سے ہر کسی پر غالی، کذاب، مفتری، فاسد المذہب اور دیگر بہت سے الزامات ہیں جن کی بنا پر ان لوگوں کی روایات مردود ٹھہرتی ہیں، غیر معتبر روایات ہیں، رد شدہ روایات ہیں۔ اسی طرح فصل الخطاب ایک تفسیر ہے شیعہ مکتب فکر کی جس میں یہ روایات ملتی ہیں تحریف قرآن والی۔ اس کے بارے میں طالب کرپالوی صاحب لکھتے ہیں فصل الخطاب کے مصنف نہ ہمارے امام ہیں نہ جید عالم بلکہ عام مولوی ہیں، اور مولوی بھی معتمد نہیں بلکہ کمزور اور مفسد، لہٰذا انہوں نے مصنف کو ہی فارغ کر دیا کہ معتبر مصنف نہیں ہے۔ تو اس کی کتاب میں آنے والی روایات کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ طالب کرپالوی صاحب لکھتے ہیں تحریف کا شک پیدا کرنے والی تمام روایات ضعیف ہیں، اس کے برعکس عدم تحریف والی روایات صحیح اور قوی ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس کے برعکس ایسی روایتیں بھی ہیں جس سے ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اس قرآن کو صحیح مانتے ہیں۔
اسی طرح شیخ محسن نجفی صاحب بیان کرتے ہیں، شیعہ عالم، اگر ہماری روایات کی وجہ سے ہمیں قائل تحریف اور منکر قرآن قرار دینا صحیح ہے تو پھر کسی طرح بھی خود برادران اسلامی اس الزام سے اپنی خلاصی نہیں کرا سکتے۔ اگر روایت کی بنیاد پر یہ عقیدہ ثابت کرنا ہے تو پھر ہر مسلک کی کتاب سے روایات نکال کر ثبوت پیش کیا جائے گا، اس عقیدے کو بیان کیا جائے گا۔ شیخ صدوق بیان کرتے ہیں، شیخ صدوق کا قول نقل کیا ہے ملا فیض کاشانی نے، ان کی کتاب اعتقادات کا حوالہ دیتے ہیں ملا فیض کاشانی کہ شیخ صدوق بیان کرتے ہیں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے جس قرآن کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا وہ دو گتوں کے درمیان ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں ہے، قرآن اس سے زیادہ نہیں ہے، اور فرمایا جو اس قول کو ہماری طرف نسبت دیتا ہے کہ قرآن اس سے زیادہ تھا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اتنی کلیئر بات کر دی، کلیریفیکیشن دے دی کہ وہ جھوٹ بولتا ہے جو ہماری طرف قرآن کے غلط ہونے کی نسبت کرتا ہے، معاذ اللہ۔ ملا فیض کاشانی بیان کرتے ہیں، میں فیض کاشانی کہتا ہوں کہ اگر ہم روایات پر اعتماد کریں گے جن میں آیات کی ترتیب اور تغیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے تو قرآن پر ہمارا اعتماد باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں یہ احتمال ہوگا کہ قرآن مجید کی ہر آیت جس طرح نازل ہوئی تھی اس میں تغیر واقعہ ہوا اور تحریف ہوئی ہے، اور ہمارے لیے قرآن مجید کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا تو اس کا فائدہ منفی ہو جائے گا، جبکہ اس کی اتباع کرنے اور اس سے تمسک حاصل کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ تو ملا فیض کاشانی بیان کرتے ہیں اگر ہم ان روایات کو صحیح مان لیں تو پھر قرآن معاذ اللہ مشکوک ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ان روایات کو صحیح نہیں مانتے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محقق گزرے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں اہل تشیع کا عمومی موقف یہ ہے کہ ہم اسی کتاب کو برحق مانتے ہیں اور ہمیں ظاہر بات ہے ان کا وہی موقف درست تسلیم کرنا چاہیے جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، چنانچہ کتاب ان کے اور ہمارے مابین مشترک ہے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، شیعہ حضرات قرآن کو حق مانتے ہیں، عقیدہ تحریف قرآن باطل عقیدہ ہے، شیعہ ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے، یہ جھوٹ ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر روایات غیر معتبر ہیں۔ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے جو روایات آپ کو سنائی ہیں اس کی بھی وضاحت اہل سنت کے علماء پیش کرتے ہیں، یا تو یہ غیر معتبر روایات ہیں یا ان کی وضاحت موجود ہے، چاہے وہ 200 آیات والی روایت ہو سید عائشہ صدیقہ کی، ممکن ہے کہ کچھ آیات اگلی صورت میں داخل کر دی گئی ہوں، اور جہاں حضور کا اس آیت کو بھول جانے کا تذکرہ ہے تو اس کی وضاحت بھی موجود ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ کو ہم پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اس طرح کی وضاحت اہل سنت کے علماء نے بھی پیش کی ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہ تمام تر روایات پہلی بات غیر معتبر ہیں۔ اس کی اگر وضاحت موجود ہے، تعویل ممکن ہے تو تعویل کی جائے گی۔ کسی پر خام خواہ یہ عقیدہ تھوپ دینا، منسوب کر دینا کہاں کی سمجھداری ہے اور کہاں کی علمی بات ہے۔ میں نے اہل تشیع کی کتابوں سے بھی آپ کو روایات سنائی ہیں اور اہل سنت کی کتابوں سے بھی روایات سنائی ہیں، دونوں گھر خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اور بالخصوص اہل سنت کے وہ محققین جو اہل تشیع پر یہ الزام لگاتے ہیں وہ خود ہوش کے ناخن لیں اور اپنے کتب کا خود مطالعہ کر لیں۔ اگر اپنے کتب کے اندر روایات کی وضاحت وہ دینے کو تیار ہیں تو اہل تشیع سے بھی ان روایات کی وضاحت لیں، خود فیصلہ نہ کریں۔ تو میرے نزدیک شیعہ قرآن کو صحیح مانتے ہیں، حق مانتے ہیں، جس طرح اہل سنت اس کو حق مانتے ہیں۔ دونوں گھروں کے پاس ان روایات کی وضاحت موجود ہے، ایک دوسرے پر خام خواہ بہتان اور الزام نہ لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم سے شغف نصیب فرمائے، تحقیق کا ذوق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔